بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم حاضر ہوئے ہیں ایک نئے موضوع کے ساتھ، اور ہمارا آج کا موضوع ہے جب تم برینڈ بن جاؤ۔ کہانی کچھ پرانی ہے کہ دمشق کے نامور بازار میں ایک بہت ہی مشہور و معروف تاجر ہوا کرتا تھا۔ اب وہ تاجر اپنے اخلاق کی وجہ سے ہر جگہ مشہور تھا، اور وہ شہد کا کاروبار کرتا تھا۔ بڑی دور دور سے لوگ اس کے پاس شہد خریدنے آتے، اور لوگوں کے ساتھ اس کا رویہ اتنا زبردست تھا کہ جب بھی کوئی آتا وہ بڑی محبت سے اسے ملتا، اس کا احترام کرتا، اسے آتے ہی قہوے کی پیشکش کرتا، کبھی چائے تو کبھی قہوہ پیش کرتا۔ اس طرح وہ بہترین مہمان نوازی بھی کرتا۔ دور سے آنے والے مسافر کی تھکن بھی اتر جاتی، اور اس کی خوش اخلاقی سے دل کا بوجھ بھی ہلکا ہو جاتا۔ اور اس کے کاروبار میں شاید اسی وجہ سے اتنی برکت پڑ چکی تھی کہ بادشاہوں تک اس کی مشہوری تھی۔ بادشاہوں کے درباروں میں اس کا شہد جانا جاتا تھا، پہنچایا جاتا تھا۔ اللہ نے اس کو اتنی شہرت دی تھی، لیکن ارد گرد بازار میں موجود اس کے گرد و نواح میں جو دکاندار تھے وہ اس سے بڑے تنگ تھے کہ ہر چھوٹا بڑا آدمی، ہر تھوڑا یا زیادہ شہد لینے والا آدمی جب بھی کوئی بازار سے آتا ہے، چاہے وہ ہمارے دمشق کا ہے یا نہیں ہے، دور دراز سے آتا ہے، وہ اس کا نام لے کر پوچھتے ہیں لوگ اس کے بارے میں، اس کی دکان کے بارے میں، اور اس سے جا کے ملتے ہیں۔ اگر کسی نے شہد نہ بھی لینا ہو تو اسے سلام ضرور کرنے جاتے ہیں، اس کے ساتھ ہنس کے باتیں کرتے ہیں۔ سمجھ نہیں آتی اس آدمی نے کیا جادو کیا ہوا ہے۔ ارد گرد موجود حاسدین نے آپس میں سر جوڑ کر بہت ساری سرگوشیاں کی، اور سوچا کہ کسی نہ کسی طرح اس سے جان چھڑوائی جائے۔ بالآخر اس گروہ کا ایک شخص جو بوڑھا تھا اور بڑا دانا تھا، بڑا سیانا تھا، اس نے کہا میرے نزدیک اس کا ایک حل ہے، چلو ہم سب کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کی وہ خوبیاں تلاش کریں جس وجہ سے لوگ اسے ملنے آتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، اور یہ شہرت یافتہ ہو چکا ہے۔ چنانچہ اس بوڑھے کی بات سن کر تمام حاسدین سر جوڑ کے بیٹھ گئے، اور طے یہ ہوا کہ ہم ہوم ورک کریں گے، اس شخص کی وہ خوبیاں تلاش کریں گے جس وجہ سے یہ مشہور ہے۔ کچھ عرصے میں انہوں نے اپنا ہوم ورک مکمل کیا۔ کسی نے کہا یار یہ بات بہت خوبصورت انداز میں کرتا ہے، کسی نے کہا یار یہ بولتا بہت میٹھے انداز میں ہے، کسی نے کہا یہ مہمان کو سلام بہت اچھے انداز میں کرتا ہے، کسی نے کہا یہ ہر آنے والے کو وہ گرمی سے سفر طے کر کے آتا ہے اسے پانی پیش کرتا ہے، اور پھر قہوہ بھی پلاتا ہے، مسافر کی تھکن اتر جاتی ہے۔ کسی نے کہا جناب یہ مسکرا کے بات کرتا ہے، کسی نے کہا یہ تو اس شخص سے ایسے بات کرتا ہے جیسے اس کے خاندان سے واقف ہو، اس سے پوچھتا ہے تمہارے بچوں کا کیا حال ہے، تمہارے خاندان کا کیا حال ہے، گھر میں سب خیریت ہے۔ چنانچہ انہوں نے طے یہ کیا کہ اب ہم اسے بتائیں گے، سمجھائیں گے کہ یار اب تم ایک برینڈ بن چکے ہو، تمہیں یہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب وہ تکبر میں آ جائے گا، جب ہم اسے اس کی اس لائن سے، پٹری سے اتار لیں گے تو ہم کامیاب ہوں گے۔ اب کوئی دکاندار اس کے پاس آتا، اسے سلام کرتا، حال احوال پوچھتا، اور کہتا یار تم کیا ٹکے ماریاں کرتے ہو، کوئی آدمی تم سے شہد کی بوتل لے یا کنستر لے، آدھا کلو لے، پاؤ لے، کلو لے یا 10 کلو شہد خریدے، تم اس کے ساتھ ایک ہی رویے میں مسکرا کے بات کرتے ہو، یار اس سے تمہاری اہمیت کم ہو رہی ہے۔ اب تم ایک برینڈ بن چکے ہو، اب تم یہ کام نہ بھی کرو تو تم بکو گے، تمہارا نام بکے گا، تمہاری پہچان بکے گی، اب تم اتنے مشہور ہو چکے ہو۔
اب جب ہر دکاندار اسے ایسی موٹیویشن دیتا، منفی سوچ اس کے دماغ میں ڈالتا گیا، بالآخر اس پہ اثر ہونا شروع ہو گیا۔ چھوٹے دکانداروں کو یا چھوٹے گاہک جب آتے وہ درست طریقے سے ان سے سلام نہ لیتا، پہلے والا رویہ خوبصورت اخلاق بے رخی میں بدلتا گیا، خوش اخلاقی اس کی بد اخلاقی میں بدلتی گئی۔ بالآخر ہوا یہ کہ وہ حاسدین اپنے مقصد میں کامیاب ہونے لگے۔ اب کوئی ایسا گاہک جو اس کے پاس جاتا تھا پہلے، جب وہ کسی اور دکاندار کے پاس جاتا تو وہ اس سے گلا کرتا، یار اس آدمی کو کیا ہو گیا ہے، یہ متکبر ہو گیا ہے، تو وہ حاسد بھی اس کی باتوں کو اور زیادہ بڑھا کر بیان کرتا، جلتی پہ تیل ڈالنے والا کام کرتا، کہتا جناب وہ تو ہے ہی بد اخلاق، وہ تو اپنا مال بیچنے کے لیے خوش اخلاقی سے پیش آتا تھا، اب اس کا نام بن گیا ہے، اب اس کا شہد دور دور جاتا ہے، وہ آپ کو کیوں منہ لگائے گا۔ اس طرح انہوں نے تقریباً اس کے سارے گاہک توڑ دیے۔ اب کیا ہوتا، وہی تاجر جو پورا دن مصروف رہتا، اب اس کی دکان میں کوئی گاہک نہ آتا، کوئی اکا دکا گاہک آتے، وہ پورا دن بیٹھا مسافروں کی، راہگیروں کی اور گاہکوں کی راہ تکتا رہتا۔ بالآخر ایک روز چھٹی تھی، دمشق بازار بند تھا، وہ اپنے گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا بہت باتیں کر رہا تھا، مختلف موضوعات زیر بحث تھے کہ اچانک اس کے دل میں خیال آیا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا تمہارا کیا خیال ہے، اللہ ہم سے ناراض کیوں ہے؟ بیوی بڑی دانا تھی، اس نے کہا میاں آپ کس سلسلے میں بات کر رہے ہیں، مجھے تو نہیں لگتا اللہ ہم سے ناراض ہے۔ اس نے کہا پہلے اللہ مجھ پہ بڑا مہربان تھا، پورا دن میری دکان پر رش لگا رہتا تھا، لوگوں کا ہجوم ہوتا تھا، ملنے ملانے والے، حال حوال پوچھنے والے لوگ آتے تھے، سلام کرتے تھے۔ اب ایسا کوئی معاملہ نہیں، اب لوگ دور سے گزر جاتے ہیں، بلکہ جن لوگوں سے مجھے امید ہوتی ہے کہ یہ سلام کریں گے وہ لوگ قریب تک نہیں آتے۔ تو اس نے کہا میاں بات یہ ہے، اس تمہاری ان ساری باتوں سے اور گزشتہ چند ایام میں تمہارے رویے سے مجھے ایک بات تو کنفرم ہو چکی ہے۔ اس نے کہا وہ کیا؟ اس بیوی نے کہا کہ جناب وہ یہ کہ اللہ ہم سے ناراض نہیں، اللہ آج بھی ہم پہ ویسا ہی مہربان ہے، ہم بدل چکے ہیں، اللہ نہیں بدلا، اللہ کا ہمارے ساتھ وہی رویہ ہے، ہم نے اپنا رویہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ بدل لیا۔ پہلے تم شہد بیچتے تھے تو تمہاری زبان بھی شہد والی تھی، مٹھاس سے بری تھی، خوش اخلاق کی، تمہارے اندر خوش اخلاقی تھی، لوگوں سے بڑے خوبصورت انداز میں بات کرتے تھے۔ اب تمہارا رویہ تبدیل ہو گیا، تمہارے اندر تکبر آ گیا، اب نہ جانے کن لوگوں کی باتوں سے تم متکبر ہو گئے۔ اللہ کو تکبر بالکل پسند نہیں، اللہ نے اپنا رویہ نہیں بدلا، تم نے اللہ کی مخلوق کے ساتھ اپنا رویہ بدل لیا۔ یاد رکھنا میرے میاں کہ اگر تمہاری زبان پر مٹھاس لگی ہے، شہد لگا ہے، تو تم اپنی میٹھی زبان سے زہر بھی بیچ سکتے ہو، مگر اگر تمہاری زبان پر زہر لگا ہے، کانٹے لگے ہیں، تمہارا انداز درست نہیں، تمہارا انداز تکبرانہ ہے، لہجہ مغرورانہ ہے، تو یاد رکھنا تم شہد بھی نہیں بیچ سکو گے۔ تو اپنا رویہ درست کرو، اللہ ویسا ہی ہے۔ جی ہاں عزیز دوستو، یہ ہمارا ایک المیہ ہے کہ جب ہم مشہور ہونے لگتے ہیں، جب دو چار لوگ ہمیں پڑھنے لگتے ہیں، سننے لگتے ہیں، جاننے لگتے ہیں، ہمارا نام جانا جاتا ہے، تو ہم آہستہ آہستہ اپنے رویے میں تبدیلی لے آتے ہیں، اور وہ ساری خوبیاں جن کی وجہ سے ہم برینڈ بنے، جن کی وجہ سے ہمیں اللہ نے عزت دی، ہم ان خوبیوں کو ترک کر کے ہم سمجھتے ہیں اب ہمیں اس کی ضرورت نہیں۔ آپ نے معاشرے میں بڑے بڑے لوگوں کے زوال دیکھے ہوں گے،
آپ نے عروج بھی دیکھا ہوگا، زوال بھی دیکھا ہوگا۔ بعض لوگ جتنی خوبصورتی سے، جتنے پیارے انداز میں عروج پاتے ہیں، اتنے ہی برے انداز میں زوال کا شکار بھی ہوتے ہیں۔ کبھی آپ نے غور کیا اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ تمام خوبیاں، وہ تمام اچھائیاں، وہ تمام حسن اخلاق جس کی بدولت اس شخص نے ترقی کی، عروج پایا، وہ ایک برانڈ بنا، شخص سے شخصیت کا سفر کیا، عام سے خاص بنا، زمین سے آسمان پہ پہنچا، پستی سے بلندی کا سفر کیا، وہ تمام خوبیاں اچھائیاں اس نے یہ سوچ کے ترک کر دی کہ مجھے ان کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے اگر آپ کو مقام دیا ہے، ترقی دی ہے، نام دیا ہے، منصب دیا ہے، تو اپنے اخلاق کے ساتھ اس منصب کی لاج رکھیے، اپنے اخلاق کے ساتھ، اپنی ان خوبیوں کے ساتھ اللہ کی ان نعمتوں کو برقرار رکھیے۔ آپ کے پاس جب نعمتیں آ جائیں تو تکبر مت اختیار کریں، خود کو برانڈ سمجھ کے ان خوبیوں کو مت چھوڑیں، وگرنہ زوال آپ کا منتظر ہوگا۔ کہا جاتا ہے، دانا لوگ کہتے ہیں کہ کامیابی حاصل کرنا اتنا مشکل نہیں ہے، کامیابی کو برقرار رکھنا، مسلسل لگاتار رکھنا، یہ زیادہ مشکل ہے کہ آپ اپنے مقام و منصب پر کیسے تسلسل سے کھڑے رہتے ہیں۔ اور اس کا آسان سا فارمولہ ہم نے آپ کو اس سٹوری میں، اس کہانی میں سنا دیا کہ آپ جن اچھائیوں کی بدولت کامیاب ہوئے ہیں ان کو ترک نہ کریں، بلکہ اپنے ان اچھائیوں میں مزید اضافہ کریں، ان کو مزید پالش کریں، ان میں مزید آب و تاب لائیں، تاکہ اللہ آپ کو مزید عزتوں سے نوازے۔ یاد رکھیے گا، خوش اخلاقی انسان کو دلوں پر حکومت کرواتی ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، کائنات میں سب سے وزنی چیز جو اعمال میں ہوگی بروز حشر، وہ انسان کا اچھا اخلاق ہوگا۔ اور اچھے اخلاق میں وہ تمام باتیں آ جاتی ہیں جن سے کسی کو اذیت نہ پہنچے، آپ کے قول سے، آپ کے فعل سے، آپ کے عمل سے، آپ کے جسم سے، آپ کی زبان سے کسی کو بھی تکلیف نہ پہنچے۔ جب آپ اللہ کی مخلوق کو سکون دینے کا سبب بنیں گے، آپ اچھی بات، میٹھا بول بولنے کا سبب بنیں گے، تو اللہ بھی آپ سے محبت کرے گا اور مخلوق بھی آپ سے محبت کرے گی۔ تو آپ نے یاد یہ رکھنا ہے، رزق اللہ نے دینا ہے۔ اگر کائنات میں اللہ لوگوں کو یہ اختیار دیتا تو آج سارے فرعون بنے بیٹھے ہوتے۔ تو دوسری بات، عزت اللہ نے دینی ہے، آپ نے اپنے حصے کا ہوم ورک A1 کرنا ہے، خوش اخلاقی کے ساتھ کرنا ہے۔ جس طرح آپ چاہتے ہیں آپ کی وجہ سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، ایسے یہ ہوم ورک بھی کرنا ہے کہ کسی کی وجہ سے آپ کو نقصان نہ پہنچے۔ ایک بہت بڑی غلط فہمی بھی پیدا ہو جاتی ہے کہ خوش اخلاقی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو نفع دیں اور خود نقصان اٹھائیں۔ اتنے خوش اخلاق مت بنیے کہ لوگ آپ کو نگل لیں، اور اتنے تکبر والے، اتنے سخت مزاج مت بنیے کہ لوگ آپ کو توڑ ڈالیں۔ خوش اخلاقی کا اعتدال اور توازن اسی بات میں ہے کہ جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ مجھ سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، ایسے ہی کسی کو بھی اپنے آپ کو نقصان دینے کی اجازت مت دیں۔ آئیے معاشرے سے ایک مثال لیتے ہیں۔ بعض لوگ بہت زیادہ نیکی کرتے ہیں اور نیکی کرنے میں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے ان کا کوئی ثانی نہیں، مگر جب وہ الگ ہوتے ہیں تو عدم موجودگی میں وہ گلہ کرتے ہیں کہ یار میں نے فلاں کے ساتھ نیکی کی، اس نے میرے ساتھ برائی کی، مجھے کیا بدلہ دیا۔ تو عزیز دوستو، یاد رکھیے گا، اعتدال اسی میں ہے۔ یا تو آپ کسی کے ساتھ نیکی اپنی استطاعت کے مطابق کیجئے، یا استطاعت سے بڑھ کر رہے ہیں
تو کسی دوسرے سے گلہ مت کیجیے، اللہ پر چھوڑ دیجیے تاکہ اللہ آپ کو بدلہ دے۔ اور نیکی کرنی بھی اس لیے ہے اللہ راضی ہو، اللہ اس کا بدلہ دے۔ جب آپ اپنی چادر سے بڑھ کے پاؤں پھیلائیں گے تو اس کا نقصان یہی ہوگا۔ پھر جب آپ غیبت کریں گے، گلہ شکوہ کریں گے تو آپ کی وہ نیکیاں ضائع ہو جائیں گی۔ ہاں، اگر کسی سے آپ کو گلہ ہے، آپ کسی منافق کو پہچان لیتے ہیں، وہ آپ کا قدر شناس نہیں، تو آپ کو کسی نے مجبور نہیں کیا کہ آپ پھر سے اس کے ساتھ نیکی کریں۔ یاد رکھیے گا، مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا، مومن اعتدال سے چلتا ہے۔ تو آپ کسی سے بھی گلہ مت کریں، گلے شکوے کرنے سے آپ کی نیکیاں، آپ کی عزت، آپ کی اتنا ہوم ورک جو ہے وہ ضائع چلا جائے گا۔ عزیز دوستو، میں امید کرتا ہوں ہمارے آج کے اس پیغام کو آپ نے اپنے دل سے سمجھا ہوگا، اور یہ بھی یقین کرتے ہیں کہ ہمارے اس پیغام کو آپ پسند کریں گے اور اپنے دوسرے دوستوں سے شیئر کریں گے۔ میری دعا ہے آپ کی مسکراہٹیں سلامت رہیں، اللہ آپ کو خیر اور نیکی کرنے والوں میں شامل رکھے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام، ڈاکٹر محمد اعظم رضا تبسم۔